الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے: اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آتا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قدر یہاں اللہ کے دوست سارے ایمان والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ہر ایک کے درجات ہیں، جیسے انبیاء بھی دوست ہی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن ان کے درجات سب سے بلند ہیں۔ اسی طرح صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں۔ تو یہاں پر ولی بمانی دوست اللہ تعالیٰ کا، جن کو اللہ خود دوست بنا رہا ہے، اللہ دوست ہے ان کا۔ تو یہاں وہ مراد ہوں گے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عرفان بخشا ہے، اپنی پہچان بھی بخشی ہے۔ ایمان بالغیب ہے، اس کے حوالے سے ساری اللہ کی ایمان جو لے آئے، اللہ کی توحید پر، رسالت پر، روز جزا پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور عقیدہ ختم نبوت پر، وہ تو سارے ایمان والے ہی ہیں۔ لیکن یہاں خاص اللہ تعالیٰ کے بندوں کا تذکرہ ہے۔ پھر جن کو وہ دوست بنا لیتا ہے، ان کو اپنی پہچان قرار دیتا ہے، وہ بلند بانگ دعوے نہیں کرتے پھرتے، وہ خاموش رہتے ہیں۔ ہاں، کوئی راستہ اللہ کا ان سے پوچھنے آئے تو بتانے سے گریز نہیں کرتے۔ جیسے حضور کریم علیہ السلام سے جو پوچھتے غیب کی خبریں تو آپ بتاتے، وما هو علی الغیب بضنین۔ مصطفیٰ علیہ السلام تو غیب بتانے میں ذرا سا بھی بخل نہیں کرتے۔ ہم نے یہ لاسٹ درس میں ایک شعر پڑھا تھا: گفتگو بے دل دلیل ہرزہ تازی ہائے ماست، تاجرس فریاد دارد کارواں آسودہ نیست۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے بے دل، یہ بلند بانگ دعوے اور یہ طوفان گفتگو محض ہماری بےہودگی ہے۔ بے راہ روی اور نارسائی یہ منزل کی دلیل ہے، نارسائی منزل کی دلیل ہے کہ گھنٹیوں کا آواز کا آتے رہنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کبھی قافلہ راستے میں ہے، سرگرم سفر ہے۔ یعنی جب اونٹوں کا قافلہ چلتا ہے، ان کے گلے میں گھنٹیاں بندھی ہوتی ہیں، وہ ٹن 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 آواز آتی ہے۔ آبادیاں آس پاس کی پڑوس کی جو ہے کتنے کتنے ہزاروں اونٹوں کا قافلہ ہوتا ہے، گھنٹیوں کی آواز آتی ہے۔ پھر جب وہ چلتے ہیں تو گھنٹیوں کی آواز پتہ بتاتی ہے کہ قافلہ ابھی منزل پر نہیں پہنچا، یا پھر یوں کہ جب گھنٹیوں کی آواز مکمل بند ہو جاتی ہے تو منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یا پھر دوسرا یہ ہے، کبھی منزل پر تو پہنچا نہیں ہے لیکن قافلہ جو ہے وہ ریسٹ کے لیے ٹھہر گیا ہے۔ تو گھنٹیوں کی جو آواز ہے یہ پتہ بتاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تصوف کا جو مقام ہے یا اس میں جو مفاہیم ہیں، اس کی پیچیدگیاں ہیں، پھر اس کی عظمتیں اور رفتیں بھی ہیں، عرفانیات بھی ہیں، رفتیں بھی ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ جو اس کا پھل چکھتے ہیں نا، انہیں پتہ ہوتا ہے، بتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو بندہ بتانے سے بھی قاصر ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے۔ ہاں، راستہ پوچھنے والوں کو بتا بھی دیتے ہیں، لیکن آج کل راستہ بس یہی پوچھا جاتا ہے: ہاں جی، گھر نہیں ہے وہ بن جائے، جاب نہیں ہے ہو جائے، کاروبار نہیں ہے چل جائے، بہت مال اکٹھا ہو جائے، پلاٹ ہو جائیں، اولاد ہو جائے، بس یہی دنیا داری ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی سوائے غرور کے، دھوکے کی کچھ نہیں ہے۔ کل متاع دنیا قلیل، فرما دیجئے کہ دنیا جو ہے وہ تھوڑی ہے۔ والآخرۃ خیر لک من اتقی، تو آخرت میں جو بھلائی ہے وہ آخرت متقیوں کے لیے ہے۔
وآخرۃ خیر لمن اتقی۔ تو عزیزان گرامی قدر، کچھ حجت باز لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں مختلف قسم کے حجتی سوال اٹھتے ہیں، تو اس حوالے سے پیر نصیر الدین شاہ صاحب سے مدد لیتے ہیں، مدد مجازی لیتے ہیں نا، حقیقی مددگار تو وہی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بات کرتا چلوں، نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں منطق کی کتابیں پڑھ رہا تھا تو استاد محترم حضرت مولانا فتح محمد صاحب نے ایک علمی لطیفہ سا سنایا کہ کسی تیلی تھا، تو کسی تیلی کے پڑوس میں، ہمسائے میں ایک منطقی اور معقولی سا آدمی رہتا تھا۔ ایک دن وہ تیلی کے پاس آیا تو دیکھا کہ اس کے بیل کے گلے میں گھنٹی پڑی ہوئی ہے، تو جب چلتا ہے تو وہی اونٹوں کی طرح ٹن ٹن کرتی ہے، اور وہ کولو کے گرد گھوم رہا ہے اور گھنٹی اس کے گلے میں بج رہی ہے۔ منطقی نے تیلی سے دریافت کیا کہ بیل کے گلے میں گھنٹی باندھنے کا کیا مقصد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گھنٹی کے بجتے رہنے سے یہ معلوم ہوتا رہتا ہے کہ بیل گھوم رہا ہے، کولو چل رہا ہے، تیل نکل رہا ہے، میرا کام ہو رہا ہے۔ گھنٹی آتی رہتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے بیل چل رہا ہے، رکا نہیں ہے، اور اگر گھنٹی نہ بجے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بیل رک گیا ہے، یہ رک جانے کا پتہ دیتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ چل رہا ہے یا رک گیا ہے۔ اس لیے اس کے گلے میں ہم گھنٹی باندھ دیتے ہیں تاکہ اس کی حالت پہ ہم باخبر رہیں۔ یہ سن کر منطقی کی جو رگ منطق ہے فوراً پھڑکی اور کہنے لگا کہ اگر تمہارا بیل ایک جگہ کھڑا ہو کر صرف گردن ہی ہلاتا رہے تو گھنٹی تو بجتی رہے گی، تو کیا تم یہ سمجھ لو گے کہ وہ چل رہا ہے؟ جب تیلی نے منطقی کی یہ بات سنی تھا تو تیلی، پیشے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، پیشوں کو جیسے تیلی کہتے ہیں، ادروائز ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص معظم ہے، مکرم ہے جو متقی ہے۔ سورہ الحجرات میں یہ آیت ہے۔ تو بہرحال تیلی نے یہ بات سنی تو بولا حضرت آپ بجا فرما رہے ہیں، اور ایسا ہونا بھی ممکن ہے کہ بیل کھڑا ہو کے سارے لاتا رہے، گھنٹی بجتی رہے، مگر ایک سخت افسوس ہے، صد ہے افسوس ہے، یہ میرا بیل تمہاری طرح منطقی نہیں ہے، یعنی آپ کی طرح علم منطق اور معقولات سے آشنا نہیں ہے، یا یہ میرا بیل صرف بیل ہے، منطقی بیل نہیں ہے۔ تو پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ لطیفہ نقل کرنے کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ حضرت بے دل نے گھنٹیوں کی خاموشی کو رسائی منزل کی دلیل اور علامت ٹھہرایا ہے، یعنی گھنٹیاں اس وقت تک بجتی رہتی ہیں جب تک قافلہ چل رہا ہوتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جانور کھڑے ہو جائیں اور سر ہلانا شروع کر دیں۔ اس کا جواب پھر وہی ہے جو اتفاق سے ایک جانور منطقی کا دیا گیا کہ جانور منطقی نہیں ہوتے، گفتگو بے دل دلیل ہر ذرہ تازی ہائے ما است، تاجرس فریاد دارد کارواں آسودہ نیست۔ تو اللہ تعالی ہمیں عرفان الہی نصیب فرمائے، حجت باز نہ بنائے، بات بات پر حجت کرنا اور خاص طور سے شرک کی حدوں کو چھو جانا بھی یہ بھی شرک ہے۔ یہ ٹن ٹن جو ہے یہ تو موسیقی ہے۔ تو موبائلوں میں کیا ہے، میں دوسری طرف نہ نکل جاؤں، موبائلوں میں بھی تو میزائلوں میں بھی موسیقی ہے، تو موبائلوں میں بھی موسیقی ہے نا۔ گھنٹیاں تم اپنے کانوں کی لذت کے مطابق فٹ کرتے ہو، کتنی ساری اس میں ٹونز ہوتی ہیں۔ ایسے ہی خام خواہ کے فتوے جھاڑ دینا، منطقی باتیں کرتے رہنا، ایک دوسرے پر کفر و شرک بدعتی کا فتویٰ داغ دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی منطقی بات نہیں ہے، معقولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔